ناظرین یہاں پر اگر آپ چاول کا یہ حال دیکھیں گے، یہ دیکھیے آپ، یہ بچوں کے پاس اب کھانے پینے کا سامان بھی نہیں بچا، اتنی بے انتہا تباہی یہاں پر مچی ہے۔ اور ہمارے لوگوں کا تو کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھر میں جو بچ جاتا ہے وہ مدرسوں کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، یا پھر کسی محلے کے پڑوس کے یہاں بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر کے بھیج دیا جاتا ہے کہ بھائی کھانا ضائع نہ ہو، انہیں دے دو وہ کھا لیں گے۔ لیکن میرے بھائی اگر ہمارا اسلام، مذہب اسلام میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنے لیے جو سوچتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے سوچو۔ ہم اچھا کھائیں گے لیکن یہ لوگوں کو موٹا چاول دیں گے، ہم اچھا کھائیں گے اور جو بچے گا وہ ان کے نام کر دیں گے، ہم اچھا پہنیں گے اور جو خراب ہو جائیں گے وہ ہم ان کے نام کر دیں گے۔ کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات ہیں؟ کیا یہی ہمارا اسلام کے تعلیمات ہیں؟ میرے بھائی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہم تمام اس مسئلے پر سوچیں، سوچ و فکر کر کے پہلے ہم ان بچوں کا حق ادا کریں۔ پہلے ہم یہ سوچیں کہ اگر آپ کی کمائی ہے، اگر آپ کچھ کماتے ہیں تو اس میں کا ایک چھوٹا حصہ آپ ایسے مدرسوں کے لیے یا پھر ایسے بچوں کے لیے، آپ چلیں مدرسے کو آپ کیش مت دیجئے لیکن آپ کچھ سامان وہاں پر پہنچا دیجئے، جو بچے رہتے ہیں جہاں کہیں بھی۔ اب یہ مسجد سالم کے مدرسے کا میں آپ کو منظر دکھا رہا ہوں۔ آداب ناظرین، اس وقت ہم لوگ عثمان نگر کی مسجد سالم، جس کا ہم نے آپ کو تقریباً 2 مہینے پہلے بھی کشتی کے ذریعے یہاں پر سے گزرتے ہوئے منظر دکھایا، پھر اس کے بعد ہمارے حیدرآباد میڈیا ٹائمز کے جناب عدنان علی خان مسجد کے اندر آئے تھے جب یہاں پر مسجد میں پانی موجود تھا۔ کچھ روز قبل اس مسجد میں سے پانی جب یہاں کا ختم ہوا تو یہاں کے جو مسجد کے جو انتظامیہ ہیں، اور یہاں پر ایک مدرسہ بھی ہے عثمان نگر میں، تو وہ مدرسہ مسجد کو بالکل جو ہے نا بازو میں ہی ہے مسجد کے، تو یہاں پر ایک 20 بچے بھی فی الحال یہاں پر جو پڑھائی حاصل کر رہے تھے، وہ 20 بچے یہاں پر موجود تھے۔ وہ لوگ یہ مسجد کو کھولتے ہیں اور جب یہاں پر اندر آتے ہیں تو آپ اگر یہ منظر دیکھیں گے قرآنوں کا، یہ پانی میں بری طرح سے بھیگ گئے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو تقریباً یہاں پر 15-20 قرآن ہیں جو پانی میں بہت بری طرح سے بوسیدہ ہو گئے ہیں، اور یہ بالکل بھی استعمال کے اب قابل نہیں رہے، تو انہیں کسی محفوظ جگہ پر منتقل کرنا ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ یہاں پر مدرسے میں بچے جو رہ رہے تھے، اگر آپ دیکھیں گے تو اب فی الحال کیونکہ کرونا کے بعد سے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو جو ڈسٹرکٹ کے بچے تھے وہ یہاں پر سے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جو بچے تھے وہ یہیں پر اس مدرسے میں محفوظ تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا جو سامان یہاں پر استعمال کے لیے تھا، اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے پیچھے جو ہے ریفریجریٹر ہے، آپ کو اقامت کی آواز آئے گی، نماز کی آواز آئے گی دوسری مسجدوں سے، لیکن اس مسجد میں یہاں پر ابھی نماز ادا کرنے کے یہ قابل نہیں ہے۔ ہمیں یہاں کے انتظامیہ نے بتایا ہے کہ جمعے کے دن سے وہ شاید یہاں پر نماز کا اہتمام دوبارہ کریں گے۔ میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی یہاں کی تباہی کے مناظر بتاتا ہوں، لیکن یہ جو منظر ہے قرآن کریم کا، یہ دیکھ کر کے یہ سب سے دل کو تکلیف دینے والا منظر ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو عثمان نگر میں وہ جو دیگر جو مساجد ہیں وہ وہاں پر نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، پانی ابھی بھی ادھر ان مکانات میں ہے۔ اگر آپ آگے یہاں سے جائیں گے مسجد سالم کے بالکل آگے، وہاں پر پانی ابھی بھی موجود ہے، اور یہاں پر بھی کچھ پانی تھا، اس کے بعد مٹی ڈال کے یہاں پر راستہ بنایا گیا۔ یہ اگر آپ ریفریجریٹر دیکھیں گے، آپ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کی تباہی کے کچھ مناظر آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ریفریجریٹر یہ بالکل نیا ہے، اگر آپ دیکھیں گے اس ریفریجریٹر کو، یہ دیکھیں آپ، اتنی گندی سمیل اس میں سے آ رہی ہے۔ پانی میں رہنے کے بعد جب پانی یہاں سے گیا اس کے بعد یہ یہاں پر جو ہے اس کا جو حال ہوا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے چوہوں کا ہاتھ ہے، اور اتنی خراب اس کی حالت ہو گئی کہ بالکل استعمال کے قابل نہیں رہا، نہ بلکہ یہ اس میں سے بہت بھیانک سمیل آ رہی ہے، مجھے تو برداشت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ڈسپینسر اگر آپ دیکھیں گے تو ڈسپینسر بھی بری طرح تباہ ہو چکا ہے، یہاں پر ایک نہیں بلکہ 2 ڈسپینسرز سے پانی کے لیے، یہ بھی خراب ہو گیا ہے، وہ بھی خراب ہو گیا، اور بالکل استعمال کے قابل بھی یہ نہیں رہے ہیں۔ یہاں پر ان کا جتنا سامان تھا، اگر آپ ایئر کولر دیکھیں گے تو آپ ایئر کولر کی اگر آپ حالت دیکھیں گے، یہ دیکھیے، یہ ایئر کولر صرف اتنا بچا ہے ان کے پاس۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر ان کے آپ سامان کو دیکھیں گے، ان کے کپڑے دیکھیں گے، یہ یہاں پر ان کے کپڑے موجود ہیں، اور یہاں پر بیڈ شیٹس ہیں، ان کا بستر ہے، ہر طرح کا سامان ان کا تباہ ہو گیا ہے۔
یہاں پر اب ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. اگر وہ دیکھیں گے آپ, مسجد کی جائے نمازیں ہیں جسے اوپر لا کر کے پانی سے بچانے کے لیے محفوظ کیا گیا ہے, اور یہ جو ایئر کولر کی جو باڈیز ہوتی ہے یہ اس کا حال ہے, مکمل تباہ ختم ہو چکا ہے. اب اگر کیونکہ اب سمر سٹارٹ ہونے والا ہے تو ایسے گرمیوں میں ان بچوں کے پاس اب وہ سہارا بھی نہیں رہا, نہ تو اب وہ ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں, نہ تو ٹھنڈی ہوا میں اب وہ لوگ رہ سکتے ہیں. 20 بچے یہاں پر, اگر آپ اس معصوم کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان معصوم بچوں کا اب جو یہاں پر رہنے کا جو ان کا معاملہ تھا وہ بری طرح ختم ہوگا. ہم اس بچے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد شہباز خان. محمد شہباز خان. آپ یہاں پر کیا پڑھائی کر رہے ہیں؟ ناظرہ حفظ. ناظرہ حفظ. ٹھیک ہے, آپ کچھ قرآن کریم کی کچھ آیتیں سنائیے, 1-2 آیت سنائیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. آمین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کیا نام بتایا بیٹا آپ نے؟ محمد شہباز خان. محمد شہباز خان. ناظرین, یہ معصوم بچوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے مقامات کو چھوڑ کر کے یہاں پر آئے تھے, اور عثمان نگر کا جو سانحہ ہوا یہ نہ صرف یہاں کے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی, کہیں نہ کہیں یہ بچوں کے مستقبل پر بھی اس کا برا اثر پڑا ہے. اب ان کے پاس جو قرآن کریم تھا جس سے یہ لوگ کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے یا اس کے سبق کو حاصل کیا کرتے تھے, وہ بھی بری طرح سے یہاں پر پانی میں خراب ہو چکے ہیں. قرآن کریم یہاں پر بری طرح سے بوسیدہ ہو گیا ہے اور استعمال کے بالکل قابل نہیں رہا ہے. اب اسے کسی نہ کسی محفوظ جگہ پر منتقل کرنا ہوگا. یہ قرآن اگر آپ اس معصوم بچے کے ہاتھ میں دیکھیں گے تو یہ اس کے اوراق سے آپ کو پتہ چلے گا, اس کے جو صفحات ہیں وہ بالکل اور استعمال کے بھی قابل نہیں رہے, کیونکہ پانی کی وجہ سے یہ بری طرح سے خراب ہو چکے ہیں. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مسجد سالم عثمان نگر سیف 2 میں یہ آتا ہے, یہاں پر آپ آئیں اور ان مدرسے کے بچوں کے لیے کچھ انتظام کریں. نہ صرف قرآن کریم بلکہ میں ان کا انشاءاللہ آپ کو اناج بھی دکھاتا ہوں جو ان کے لیے چاول رکھا گیا تھا. اب آئیے ہم سیدھا وہیں پر چلتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو رکھا ہوا اناج بھی تھا وہ بھی بری طرح تباہ ہو گیا. اگر آپ یہ دیکھیں, وہ نکال کے بتائیں بیٹا آپ لوگ, یہ چاول کی یہ حالت ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ چاول 3 مہینے سے کس طرح پانی میں سڑ رہا تھا, اور یہ جو 4 مہینے سے تقریباً, میں معافی چاہوں گا, 4 مہینے سے یہ پانی میں سڑ رہا تھا, اور یہ معصوم یہ بچوں کے کھانے کا سامان تھا. یہ بہت ہی تکلیف کی بات ہے. ابھی آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں بیٹا, کیا کھا رہے ہیں؟ ہم چاول کھا رہے ہیں. یہ موٹا چاول ہے یا باریک ہے؟ یہ موٹا ہے. موٹا چاول. اب آپ لوگوں کو یہاں پر کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ دوسرا لے کے آتے. کتنا چاول یہاں پر پھینکے آپ لوگ؟ بہت پھینکے, 6-7 کنٹل. خراب ہو گیا تھا پورا؟ جی. 6-7 کنٹل پانی پانی سے خراب ہو گیا. جی. پورا پھینک دیا پانی میں. پورا پھینک دیا. کپڑے وغیرہ کچھ بچے ہیں آپ لوگوں کے؟ نہیں بچے کپڑے وغیرہ کچھ بھی. اب یہ قرآن جو یہاں پر خراب ہو گئی ہے, یہ آپ لوگ کا جو سبق حاصل کرنے کا تھا, اب سبق حاصل کرنے کے لیے نئی قرآن چاہیے آپ لوگوں کو. جی. اچھا ٹھیک ہے. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں جہانگیر آباد کے رہنے والے. کب سے یہاں پر اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ 3 سال. 3 سال سے پڑھ رہے ہیں. اچھا, تو پھر ابھی آپ کا سبق کہاں تک پہنچا تھا؟ میں حفظ میں ہوں. حفظ میں ہیں آپ. اچھا ماشاء اللہ. کون سا پارہ؟ دوسرا پارہ. آپ کہاں کے رہنے والے؟ 3 کوٹی شیرگیٹ. شیرگیٹ کے رہنے والے. اچھا, کہاں تک آپ کا سبق پہنچا تھا؟ ہمارا 6 پارے حفظ تک. 6 پارے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین, یہاں پر بچوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو کم سن یہاں پر طالبات ہیں, لیکن الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کے آنے والے یہ مستقبل کے جو ہے نا حفاظ ہیں, علماء ہیں اس میں. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے مدرسوں کی اور ایسے مساجد کی ہم خدمت کریں, ہم سے جو بن سکتا ہے.
مسجد سالم میں پھر ایک مرتبہ بتا رہا ہوں جو عثمان نگر کے اندر آتی ہے، سیف کالونی 2 میں آتی ہے، یہاں پر آپ ایک مرتبہ دورہ کریں اور ان کی آپ اپنی طرف سے اپنے ہاتھوں سے آپ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں. قرآن تباہ ہو گئی، یہاں پر ان کا جو سامان تھا وہ تباہ ہوگا، ریفریجریٹر تباہ ہوگا، پینے کے پانی کی سہولت اب ان کے پاس نہیں رہی، ایئر کولرز چلے گئے اور آنے والا موسم سمر کا ہے. تو تھوڑا سا خیال کرتے ہوئے یہاں پر ضرور تشریف لائیں. ان معصومین کے لیے آپ ضرور تشریف لائیں. دکن ڈیلی اور حیدرآباد میڈیا ٹائمز کے لیے عدنان علی خان کے ساتھ میں حبیب مسعود.